نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد البتہ تحقیق تو اس سے غافل تھا، پس ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا، پس آج کے دن تیری نگاہ تیز ہو گئی۔ تو ایک سوال اکثر یہ بھی کیا جاتا ہے بھی نظر کی کمزوری کے لیے کیا علاج ہونا چاہیے؟ تو نظر کی کمزوری کا قرآنی علاج سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، جو دوسرے رکوع میں موجود ہے۔ تو اس آیت کا یہ ٹکڑا کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس آیت کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ لیکن اس سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس آیت کریمہ میں حضرت انسان کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے دوسرے رکوع کی ہے۔ تو سورہ قاف کا دوسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے جس میں اللہ پاک حضرت انسان کو مخاطب کر کے یہ بات فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو شارک یعنی گردن کے دائیں بائیں جانب دو رگیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں، یعنی اپنا عمل وہ درست کر لے۔ ہمارے علم میں ہے جو وسوسے جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو انسان ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، کہ جب دو لکھنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، قعید جو بیٹھے ہوئے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، وہ کوئی بات بھی نہیں کہتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جو بالکل تیار بیٹھا ہے جو لکھتا ہے۔ تو انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے دائیں جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال کرتا ہے تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے جو بائیں جانب والا فرشتہ لکھتا ہے۔ تو بائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ دائیں جانب والے فرشتے کے تابع ہوتا ہے، اور دائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے۔ تو حضرت انسان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کوئی بھی برا عمل نہ کرے کیونکہ اس کے دائیں بائیں جانب جو ہے فرشتے موجود ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، اور یہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر حضرت انسان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نیک اعمال کیوں کرنے ہیں، کیونکہ ایک دن مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے جو اصل زندگی ہے اس اصل زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی انسان درست کر لے، کیونکہ موت کی بے ہوشی جب آ جائے گی اس کے بعد انسان عمل نہیں کر سکتا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، اور یہی ہے وعید کا دن۔ اب سور میں پھونکنا یعنی جب انسان قبر میں ہوگا، یا یہ کہ جو لوگ سمندر میں ڈوب کے مر گئے، یا یہ کہ جن کے جسم کو آگ نے جلا دیا، تو جب یہ سور پھونکا جائے گا تو وہ دن لوٹنے کا دن ہوگا، تمام اپنی قبروں سے جو اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ بھی انسان کو بتایا جا رہا ہے، پہلے وہ عالم دنیا میں تھا، اس کے بعد وہ عالم برزخ یعنی قبر کے عالم میں، جس کے بارے میں یعنی حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کے بعد اس کی جنت یا دوزخ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ اپنے اعمال درست کر لے۔ ذالک یوم الوعید ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور آئے گا ہر جان کے پاس ایک ہانکنے والا اور ایک فرشتہ جو گواہ یعنی جو اس کے اعمال کے اوپر گواہی دے گا، اور وہ دیکھے گا بھی اس کے گلے میں کون سا پیپر ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو فرشتہ پھر اس کو جو ہے وہ حضرت انسان کو لے کے جائے گا۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید،
اس کے بعد پھر یہ بات فرمائی جا رہی ہے لقد كنت في غفلة من هذا، البتہ تحقیق تو اس سے غافل تھا، فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، پس آج کے دن ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا، فبصرك پس ہٹا دیا ہم نے تیرا پردہ، پس تیری نگاہ آج کے دن تیز ہو گئی۔ یعنی انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اس کے اعمال کا وزن جو ہے وہ کس جانب ہے، نیکیاں زیادہ ہیں یا بدی زیادہ ہے، یا یہ جیسا سورہ یاسین میں آتا ہے کہ آج کے دن ان کے ہاتھ جب ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں جو گواہی دیں گے، تو یہ تمام چیزیں جو حضرت انسان دیکھ سکتا ہے، اس کی نگاہ جو اس دن تیز ہو جائے گی۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے ایک مجرب نسخہ ہے، یعنی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے، اس کے بعد انگلیوں پر جو ہے وہ پھونک مار کے آنکھوں کے اوپر دم کر لیا جائے، تو یہ نظر کی کمزوری کا ایک مجرب نسخہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر النور النور، یعنی یہ لفظ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، النور النور اگر 11 مرتبہ پڑھا جائے اور انگلیوں کے اوپر پھونک مار کے جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر دم کر لیا جائے، تو یہ بھی نظر کی کمزوری کا ایک مجرب نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی جو ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو جب آیت الکرسی کے آپ لفظ ولا یعود حفظہما پہ جب آپ پہنچیں تو اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد انگلیوں پر پھونک مار کے آپ آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ دم کر لیں، اس کے بعد پھر آیت الکرسی کا آخری حصہ آپ پڑھیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اپنے اوپر آپ جو ہے وہ پھونک مار لیں، اپنے اوپر دم کر لیں۔ تو یہ بھی ایک مجرب نسخہ ہے، اس سے نظر کی کمزوری جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو نظر اصل میں کیوں کمزور ہوتی ہے کہ جب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں کہ رات کو جو ہے دیر سے سونا، اب سنت طریقہ کیا ہے کہ رات کو جلد سونا، اس سے جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ سجدہ لمبا کریں اور اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیں، تو سجدہ لمبا کرنے سے بھی نظر جو تیز ہوتی ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا بھی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس میں ایک قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کو دیکھیں گے تو اس سے بھی نظر پہ اچھا اثر پڑتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ جب ہم غیر شرعی چیزیں دیکھیں گے، بے حیائی والی چیزیں دیکھیں گے، جس کا حدیث قرآن حدیث نے جن سے منع کیا ہے کہ ولا تقربوا الفواحش، کہ فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس سے پھر نظر جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، نظر پہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا اور سنت میں عمل کرنا اور آیات سے جو اس کا علاج کرنا، اور پھر یہ کہ جو بچے جو ہیں جب وہ اپنا جو ہے وہ پڑھیں، اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ایکسرسائز بھی اگر جاری رکھیں تو ایکسرسائز کرنے سے بھی جو ہے وہ نظر اور دماغ پہ اچھا اثر پڑتا ہے، دماغ اس سے جو ہے صحت مند ہوتا ہے، نظر بھی اس سے تیز ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنانا، ان اچھی عادات کو شامل کر لینا اپنی زندگی میں، تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ویڈیو سننے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کریں اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔